بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. تحسین الفرائض میں آج کا یہ دوسرا درس ہے۔ پہلے درس میں ہم نے وراثت سے متعلق چند آیتوں کی طرف اشارہ کیا تھا، اور وراثت کی جو آیتیں ہیں اس کا سبب نزول کیا ہے وہ ہم نے بتایا تھا، اور کچھ بنیادی چیزیں تھی وراثت سے متعلق۔ آج کے درس میں وراثت یا میراث یا فرائض، ان کتابوں میں جو بنیادی اصطلاحیں استعمال کی جاتی ہیں، ہم ان اصطلاحات کو پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ اصطلاحیں، یہ نام، یہ الفاظ وراثت کی یا میراث کی کتابوں میں مستقل برابر استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ لہذا ان کلمات کو، ان کا معنی یا ان الفاظ کو اور اس کا معنی مفہوم سمجھنا ہمارے لیے پہلے ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم نے میراث کا معنی اور مفہوم یہاں لکھا ہے کہ میراث کا لغوی معنی کیا ہے۔ میراث وراثت سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے کسی شخص کی ایک چیز دوسرے شخص کی طرف منتقل ہونا۔ کسی شخص کی ایک چیز دوسرے شخص کی طرف منتقل ہو، اسے کہا جاتا ہے وراثت۔ اور اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ وہ حق جو وارث اپنے مورث کے مال سے حاصل کرتا ہے۔ جب بھی کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو انتقال ہونے والا شخص، اس کو موارث کہا جاتا ہے یا مورث کہتے ہیں، اور اس کا جو مال لینے والا ہوتا ہے اسے وارث کہتے ہیں۔ تو وارث اپنے مورث کے مال سے یا موارث کے مال سے جو مال حاصل کرتا ہے، یا اس کا جو حق اس میں ہوتا ہے، اسے ایک وراثت کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس کا میراث کا اصطلاحی معنی کیا ہوگا؟ وہ حق جو وارث اپنے موارث کے مال سے حاصل کرتا ہے۔ اب مال میں کسی کا کم حق ہوتا ہے، کسی کا زیادہ ہوتا ہے، تو اپنے اپنے حق کے حساب سے جو حاصل کر لیں وہ میراث ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے فرائض، اور آپ نے اس کتاب کے شروع میں دیکھا ہوگا، اس میں لکھا ہے تحسین الفرائض۔ تو میراث کیا ہے اور فرائض کیا ہے؟ فرائض میراث ہی کو کہتے ہیں، اور یہ فریضہ کی جمع ہے، جس کا معنی ہے متعین حصہ۔ فریضۃ معنی ہوتا ہے متعین حصہ، فریضۃ من اللہ وکان اللہ علیما حکیما۔ تو فریضۃ کی جمع ہے فرائض، جس کا معنی ہے متعین حصے۔ کون سے متعین حصے؟ میراث کے، کیونکہ
جتنے وارثین ہوتے ہیں ان تمام کے حصے متعین ہیں، حصے تبدیل نہیں ہوتے۔ جیسے کسی کا حصہ نصف ہے تو نصف رہے گا، کسی کا سلوسان ہے تو سلوسان، کسی کا ربو ہے تو ربو، کسی کا سمن ہے تو وہ طے، یعنی ہر ایک کا اپنا حصہ متعین ہے۔ متعین حصوں کو فرائض کہا جاتا ہے۔ علم میراث سیکھنے کا حکم، علم میراث یا علم فرائض جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں یا جو موضوع ہم پڑھ رہے ہیں، اس موضوع کو پڑھنا، اسے سیکھنے کا حکم کیا ہے؟ تو کہتے ہیں یہ فرض کفایہ ہے، ہر شخص پر ضروری نہیں ہے۔ کچھ لوگ اگر اسے پڑھ لیں، اسے سیکھ لیں، تو پھر وہ دوسروں کے مسائل بھی حل کر سکتے ہیں۔ علم میراث کا مقصد کیا ہے؟ میت کا مال ان کے وارثین میں شریعت کے مطابق تقسیم کرنا، یہ ہے علم میراث کا مقصد۔ وارثین کے درمیان میت کا مال شریعت کے مطابق تقسیم ہو، صرف مال کی تقسیم مراد نہیں ہے، بلکہ شریعت کے مطابق تقسیم، یہ ہے اصل میراث کا مقصد۔ تو علم میراث میں ہمیں میت کا مال وارثین میں تقسیم کا طریقہ سکھاتا ہے۔ یہ علم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کیسے تقسیم کرنا چاہیے۔ تقسیم تو لوگ کرتے ہیں، لیکن شریعت کے مطابق تقسیم کا طریقہ کیا ہے، وہ یہ علم ہمیں سکھاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ علم سیکھنے کے بعد آپ صحیح تقسیم کر سکتے ہیں۔ میراث پر عمل کرنے کا حکم کیا ہے؟ یعنی قرآن مجید میں جو تقسیم کا طریقہ سکھایا گیا ہے، جو ہر ایک کے حقوق بتائے گئے ہیں، کیا اسی پر عمل کرنا چاہیے یا آدمی اپنے طریقے سے عمل کر سکتا ہے؟ تو جواب ہے کہ نہیں، آدمی کو قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا واجب ہے، ضروری ہے، من مانی نہیں کی جا سکتی۔ نہ مال کا مالک من مانی کر سکتا ہے، نہ اس مال کے وارثین من مانی کر سکتے ہیں۔ تقسیم تو شریعت کے مطابق ہی ہوگی۔ اس کے بعد طریقہ، ایک نیا لفظ ہے طریقہ، اس کو ایسے ہی پڑھتے ہیں۔ طریقہ کسے کہتے ہیں؟ میت نے اپنی ملکیت کا جو مال یا حق چھوڑا ہے اسے طریقہ کہتے ہیں۔ عربی میں ترکہ یترکو معنی ہوتا ہے چھوڑنا، ترکہ فعل ماضی، یترکو فعل مضارع، ترکہ یترکو، تو اس کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا، اس سے ہے طریقہ، طریقتن مصدر ہے، تو طریقہ معنی چھوڑنا۔ تو جب طریقہ ہم کہتے ہیں علم میراث میں، تو اس طریقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میت نے اپنی ملکیت کا، کسی دوسرے کا نہیں، اپنی ملکیت کا جو مال یا حق چھوڑا ہے اسے کہتے ہیں طریقہ۔ تو ملکیت میں مال بھی ہو سکتا ہے، ملکیت میں حق بھی ہو سکتا ہے، جو اس کی اپنی ملکیت کا ہو اور وہ چھوڑ کر چلا گیا تو اسے کہتے ہیں طریقہ۔ تو اب یہ طریقہ، اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں، ہم نے یہاں نمبرات کی شکل میں لکھا ہے۔ پہلی چیز ہے ذاتی استعمال کا سامان، جو بھی میت کے ذاتی استعمال کا سامان تھا وہ سب طریقہ میں آتا ہے، جیسے کپڑے ہیں، گھڑی ہے، جوتے چپل ہیں، اور دیگر سامان جو اپنے لیے وہ استعمال کرتا تھا، یہ بھی طریقہ ہے۔ صرف پیسہ ہی طریقہ ہے ایسا نہیں ہے،
صرف پیسے کو ہی تقسیم کیا جائے گا یا زمین ہی تقسیم کی جائے گی، ایسے نہیں، بلکہ میت کے ذاتی استعمال کا سامان بھی تقسیم ہوگا، وہ بھی طریقہ میں شامل ہے۔ اگر کوئی شخص میت کے وارثین میں سے کوئی شخص میت کے کپڑے، میت کی گھڑی، میت کا چشمہ، میت کا جوتا، ایسی چیزیں جو میت اپنے لیے، یا میت کا برتن، گلاس وغیرہ، کوئی میت کی کرسی ہے، ٹیبل ہے، میت کا بیڈ ہے، ایسی چیزیں جو میت استعمال کیا کرتا تھا، اب وارثین میں سے کوئی ایک یہ سامان خود لے لیتا ہے، رکھ لیتا ہے اپنے لیے، کہ میرے ابا کی کرسی ہے میں رکھ لیتا ہوں، یہ ان کا بیڈ ہے میں رکھ لیتا ہوں، یہ ان کے کپڑے ہیں میں رکھ لیتا ہوں، تو ایسے نہیں رکھا جا سکتا، باقاعدہ یہ طریقہ میں ہے، اور یہ تمام وارثین میں تقسیم ہوگا، یہ تمام وارثین میں تقسیم ہوگا۔ تو طریقہ میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ پہلی چیز ذاتی استعمال کا سامان، اور دوسرا گھریلو سامان۔ گھریلو سامان جتنا ہے وہ سب طریقہ میں ہے، برتن بھی، فرنیچرز بھی، یہ ساری چیزیں طریقہ میں شمار ہوں گی۔ بعض مرتبہ لوگ صرف زمین، پیسہ، سونا یہ تقسیم کرتے ہیں، گھر کے برتن، گھر کے فرنیچرز تو یہ ان میں سے کوئی ایک رکھ لیتا ہے، باقی لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، یاد بھی نہیں ہوتا، باقی لوگ جانتے بھی نہیں ہیں اس کے بارے میں کہ یہ بھی تقسیم ہونا ہے۔ تو طریقہ میں گھریلو سامان بھی آتا ہے۔ طریقہ کسے کہتے ہیں؟ میت نے اپنی ملکیت کا جو مال یا حق چھوڑا ہے اسے کہتے ہیں طریقہ، اور اسی طریقے کو وراثت میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو جب ہم طریقہ پہچان لیں گے تو ہمیں کون سا سامان تقسیم کرنا ہے وہ سمجھ میں آئے گا۔ تیسری چیز، ہبہ میں دیا ہوا مال۔ کسی شخص نے میت کو تحفہ دیا تھا، بعد میں اس کا انتقال ہو گیا، تو تحفے میں جو مال باہر سے آیا ہوا ہے وہ بھی طریقہ ہے۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ اس کا کمایا ہوا ہو، اس کا خریدا ہوا ہو، تحفے میں بھی کوئی مال اس کو ملا ہے تو وہ مال بھی طریقہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس نے ایک گاڑی خریدی تھی، اور اس کے ایک دوست نے اس کی کسی پارٹی پر، کسی دعوت پر، کسی فنکشن پر اسے ایک ٹو ویلر تحفے میں دی تھی، بعد میں اس آدمی کا انتقال ہو گیا، تو جو گاڑی اس نے خریدی تھی وہ طریقہ ہے، اور جو ٹو ویلر اس کو کسی دوست نے تحفے میں دیا تھا وہ تحفے میں ملنے والی چیز بھی طریقہ ہے، اس کا شمار بھی طریقہ میں ہوگا۔ ایسے ہی کمانے کے آلات، جیسے کسی کے پاس مشین ہے، کوئی موٹر ہے جس کے ذریعے وہ کوئی سامان بناتا تھا اور بیچتا تھا، کسی کے پاس پرنٹنگ مشین ہے جس کے ذریعے وہ کتابیں پرنٹ کرتا تھا اور سیل کرتا تھا، کس کے پاس گنے کا رس نکالنے کی مشین ہے تو یہ اس کے ذریعے وہ رس نکالتا تھا، بیچتا تھا، کماتا تھا۔ تو ایسے کسی کے پاس کمپیوٹر ہے، اس کے ذریعے وہ کچھ کمایا کرتا تھا، کوئی چیزیں بناتا تھا، بیچتا تھا۔ تو جو بھی کمانے کے آلات ہوتے ہیں، مشینیں ہوتی ہیں، ذرائع ہوتے ہیں، وہ سب کے سب
طریقہ میں شمار ہوں گے۔ ایسے ہی زمین، مکان اور دکان۔ زمین کا مطلب جیسے خالی زمین پڑی ہو، پلاٹ ہو، یا پھر کھیتی ہو۔ اسی طرح سے کہیں پر بنایا ہوا گھر ہو جس میں رہتا ہو، میت جس میں رہتا تھا اس نے اپنے لیے کوئی گھر بنایا، یا اس کی اپنی کوئی دکان تھی، تو یہ ساری چیزیں طریقہ میں شمار ہوں گی۔ کھیتی کی زمین، یا گھر بنانے کے لیے یا ایسی پلاٹ خرید لیا تھا وہ بھی زمین، اور جو گھر بنایا ہوا ہے وہ گھر، جو دکان کمانے کے لیے وہ استعمال کرتا تھا وہ دکان، یہ بھی طریقہ میں شامل ہوں گے۔ اسی طرح چھٹی چیز ہے جمع شدہ رقم۔ میت نے گھر میں یا پھر بینک میں کچھ پیسے رکھے تھے، وہ پیسے مکمل کے مکمل طریقہ ہوں گے۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے وارثین میں سے کوئی ایک ان کے پیسوں کا اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کر سکتا، ان کے پیسوں کا حساب رکھنا پڑے گا، اور پھر وہ پیسے، وہ رقم تمام وارثین میں تقسیم ہوں گے۔ تو جمع شدہ رقم بھی طریقہ ہے۔ اسی طرح سے کرایہ، کوئی ایسی جگہ ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو اس نے دوسرے کو دیا ہوا ہے اور اس کا کرایہ آ رہا ہے، تو یہ کرایہ بھی طریقہ ہے۔ جو زمین اس کی ہوگی وہ بھی طریقہ ہوگا، جو دکان اس کی ہے وہ بھی طریقہ ہے، اور اس سے جو کرایہ آ رہا ہے وہ بھی طریقہ ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میت نے اپنی زندگی میں گھر یا دکان وغیرہ دوسروں کو کرایہ پر دیے ہوئے ہیں، اس کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد ابھی گھر یا دکان کی تقسیم نہیں ہوئی، اس کے لیے وقت ہے، لیکن ماہانہ اس میں اس کا کرایہ آ رہا ہے، دکان کا کرایہ آ رہا ہے، گھر کا کرایہ آ رہا ہے۔ تو میت کے اس کے انتقال کے بعد جو کرایہ آئے گا، پہلے تو وہ کرایہ وہ میت خود رکھا کرتا تھا کیونکہ وہ مالک تھا، لیکن اب اس کے انتقال کے بعد اس کا کرایہ کوئی ایک شخص نہیں رکھ سکتا، اس کا کرایہ تمام وارثین میں تقسیم کرنا پڑے گا۔ جب تک کہ وہ زمین کی تقسیم نہیں ہوتی یا دکان کی تقسیم نہیں ہوتی، کرایہ آ رہا ہے تو اس وقت تک وہ کرایے کی تقسیم ہوگی۔ اور آٹھویں چیز ہے حکومتی فنڈز۔ حکومت کی طرف سے اس شخص کو یعنی میت کو جو چیزیں ملا کرتی تھی وہ ابھی بھی مل رہی ہیں، یا مرنے کے بعد اسے کچھ مل رہا ہے۔ جیسے مرنے کے بعد حکومت کی طرف سے کچھ پیسہ ملا، مرنے کے بعد حکومت کی طرف سے کوئی زمین ملی، کہیں پر فلیٹس ملا، تو ایسی صورت میں وہ بھی طریقہ میں شمار ہوگا۔ یا مرنے والا شخص حکومت میں کوئی نوکری پر تھا اور اسے وہاں سے کچھ پیسہ ملتا تھا، یا ریٹائر ہو گیا تھا، ریٹائر کے بعد اس کو پینشن ملتی تھی، تو حکومت سے ملنے والی جو بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ پیسے کی شکل میں ہو، یا گھر کی شکل میں ہو، فلیٹ کی شکل میں ہو، یا زمین کی شکل میں، کسی بھی شکل میں ہو، یہ ساری چیزیں طریقہ میں شمار ہوگی۔ اور آخری چیز ہم نے یہاں جو لکھا ہے، دیگر ملکیت میت، اس کے علاوہ میت کی ملکیت میں جو بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب طریقہ ہوں گی۔
حتیٰ کہ اگر پیپر کی شکل میں بھی کہیں پر ایسا کوئی حق ہے اس کا میت کا، تو وہ حق بھی وارثین کے درمیان میں تقسیم کیا جائے گا، اور وارثین اس کے حقدار ہوں گے۔ تو ایک بنیادی چیز جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے طریقہ سے، کہ میت کی ملکیت کی جتنی چیزیں جو میت کی ملکیت میں تھی اس کا وہ استعمال کرتا تھا، وہ ساری چیزیں طریقہ ہوں گی، اور اس کے انتقال کے بعد وہ اس کے وارثین میں ان کے حقوق کے مطابق تقسیم کیے جائیں گے۔ اگر کوئی ایسی چیز تھی جو میت کی ملکیت میں نہیں تھی، مالک نہیں تھا، وہ دوسرا کوئی مالک تھا اور میت اسے استعمال کر رہا تھا، تو اس کے انتقال کے بعد وہ چیز طریقہ میں شمار نہیں ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، کسی گھر میں رہتا تھا، گھر کے مالک نے اسے گھر دے رکھا تھا کہ اب یہ گھر ہے، خالی پڑا ہوا ہے، آپ رہ جائیے، آپ جب تک یہاں ہیں یہ آپ کا، یہ آپ کے لیے ہم رکھ رہے ہیں، آپ سے کرایہ بھی نہیں لیں گے، آپ کو یہاں سے ہٹائیں گے بھی نہیں۔ وہ رہتا رہا یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ گھر چونکہ گرچہ کہ اس کے پاس تھا، لیکن اس گھر کا مالک نہیں تھا، اس گھر کا مالک دوسرا تھا، لہذا یہ گھر طریقہ میں شمار نہیں ہوگا۔ یہ گھر اس کی استعمال میں تھا، اس کے باوجود بھی وہ اس کا گھر شمار نہیں کیا جائے گا، وہ طریقہ میں شمار نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی ملکیت نہیں ہے، مالک نہیں ہے وہ اس کا۔ تو جس چیز کا وہ مالک تھا چھوڑ کر چلا گیا، وہ طریقہ ہے۔ اس کے بعد آگے وارثین سے متعلق الگ الگ جو اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں وہ بیان کی گئی ہے، انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ آج کا درس ہم یہیں پر روک دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔